हेलो नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। आज एक छोटी सी अपडेट मेरी कोविड-19 के बारे में, और मेरे साथ इरम भी हैं। और आप ये सोच रहे हैं कि हम इतने करीब क्यों बैठे हुए हैं, मुझे आइसोलेशन में नहीं होना चाहिए। और इरम, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि मुझे वसीम से एक छोटा सा गिफ्ट मिला है। क्योंकि इरम ने भी अपना टेस्ट कराया है और वो भी पॉजिटिव आया है। और इसका मतलब हम दोनों को अब कोविड-19 है। इसे एक दूसरे से तो हमें आइसोलेट करने की ज़रूरत नहीं। तो लेकिन इरम, आपकी तबीयत कैसी है? मेरी तबीयत बेसिकली एक जैसे अगर कोई नज़ला ज़ुकाम हो उस तरह का के सिम्टम्स हैं। सर में थोड़ा सा दर्द है आज, थोड़ी सी सर्दी लग रही है। लेकिन वैसे कोई इतनी मतलब अगर आम तौर पे मैंने बस एक जो पेन किलर या कोई ऐसी चीज़ लेके, या पेन किलर भी मैं वैसे आम तौर पे नहीं लेती होती, लेकिन इतना मैंने सोचना नहीं था इसके बारे में। और मेरे भी जो है अब तक काफ़ी माइल्ड सिम्टम्स हैं। कल से तो मैं अब बेहतर हो गया हूँ। अभी भी बुखार नहीं हुआ, खांसी नहीं हुई, बस नाक थोड़ी सी बह रही है और छींकें आ रही हैं। और हाँ, और आज जो मेरी जो स्मेल है ना, जो स्मेलिंग एबिलिटी होती है, वो सेंस जो होता है वो ख़त्म हो गया है। सुबह इरम हमारे लिए ब्रेकफास्ट बना रही थी और आपने वो रोल्स बेक किए थे, और आम तौर पे तो उनकी बहुत खुशबू आती है जब वो इरम बेक करती हैं। तो मैंने इरम को कहा अभी तक अवन ऑन नहीं किया, लेकिन इरम ने अवन ऑन किया हुआ था और वो बन चुके थे, लेकिन मुझे उनकी स्मेल नहीं आ रही थी। और बाद में मैंने ट्राई किया, कॉफ़ी स्मेल करने की कोशिश की, परफ्यूम स्मेल करने की कोशिश की। और एक्चुअली ये मेरे पास अभी तक पड़ी भी हुई है, ये जो मेरी डिओड्रेंट है इसकी भी मुझे कोई स्मेल नहीं आ रही। बहुत अजीब सी एक फीलिंग है कि जो मेरी स्मेल वाला सेंस है ना, वो ख़त्म हो गया है। और ये एक्चुअली कोविड-19 का एक ख़ास सिम्टम है। तो लेकिन इसके अलावा मैं ठीक हूँ। मेरे तो अभी सिम्टम्स, हमारा ख्याल है कि 1 से 2 दिन जो का डिफरेंस है हम दोनों में, तो हो सकता है अब देखते हैं 1 या 2 दिन बाद हो सकता है मेरी भी सेंस ऑफ स्मेल जो है वो चली जाए। तो देखते हैं क्या होता है जी। लेकिन आम तौर पे जो ज़रा यंग लोग होते हैं उनको माइल्ड सिम्टम्स ही होते हैं। और कोविड-19 तो ज़्यादा ख़तरनाक उन्हीं के लिए है जो या उम्र रसीदा हैं या जिनको और क्रॉनिक डिजीज़ होती हैं। इसलिए जैसे कि हमारे पेरेंट्स वो 70s और अब 80s के करीब आ रहे हैं, जी। तो हम उनसे बहुत अरसे से नहीं मिले, इसीलिए कि उनको हम बचा के रखें। तो लेकिन हमारे लिए ज़ाहिर है अमूमन इतना ख़तरनाक नहीं होता, तो हम यही होप कर रहे हैं कि हम ठीक ठाक गुजर जाएंगे इसमें से। जी। एक और बात, जो मैंने पिछला वीडियो बनाया था उसमें आप में से बहुत लोगों ने बहुत अच्छे कमेंट्स लिखे थे, तो बहुत शुक्रिया, मैंने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया। और ये बात जो बंदा बीमार होता है ख़ास तौर पे उसके लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है कि लोग अपना प्यार भेजते हैं, सपोर्ट भेजते हैं। और बहुत शुक्रिया ख़ास तौर पे मंसूर भाई का। उन्होंने हमें फूल भी भेजे, जैसे कि आप ये देख सकते हैं। तो ये आए हैं फ्लावर्स, मेरा ख्याल है फ्लावर्स हैं, इसके अंदर फ्लावर्स भी होंगे। तो हम देखते हैं कि ये कहाँ से आए हैं। हैवी पैकेज है। वाह जी, ओह चॉकलेट भी नाइस। ये देखें फूल, रोजेस रेड एंड नहीं, मेरा ख्याल है पिंक रोजेस। इनको खोलते हैं और ये रोजेस हैं और इनमें क्या है, वाह जी वाह, बहुत खूबसूरत है। इनमें कोई कार्ड नहीं है, ओह मैं भूल गया, बीच में कार्ड भी था। कार्ड देखते हैं, इसके ऊपर लिखा हुआ है önskar dig massa god bedring, pass på varandra, अपना ख्याल रखिए, हिल्सन मंसूर। ओह थैंक यू वेरी मच मंसूर भाई, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और बहुत खूबसूरत फूल हैं, हमें बहुत खुशी हुई है, मुझे बहुत खुशी हुई है जब बंदा बीमार हो और इस तरह की सपोर्ट मिला, तो वाकई बहुत खुशी है। तो बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। तो मंसूर भाई और आपकी फैमिली को भी बहुत शुक्रिया, वी रियली अप्रिशिएटेड दैट।
تو ارم آپ کو کیسے لگ رہا ہے یہ اب آئسولیشن میں رہنا؟ آئسولیشن میں رہنا اتنا مشکل تو نہیں ہے. جو مشکل کام وہ یہ ہے کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ تو ابھی تک نگیٹیو ہیں, تو اس لیے ہمیں تھوڑا سا جو ہمیں ڈسٹنس رکھنا پڑتا ہے یا تھوڑا کیئر کرنی پڑتی ہے ان کے ساتھ, وہ ذرا مشکل لگ رہا ہے. لیکن ویسے تو گھر کے اندر رہنا کوئی ہمیں عادت ہی ہو گئی ہے پچھلے 1 سال سے. اپنے آپ کو دنیا سے آئسولیٹ کرنا آسان ہے, لیکن گھر کے اندر ایک دوسرے سے آئسولیٹ کرنا آسان نہیں. اس لیے میں خوش ہوں, یہ کہنا بری بات ہے کہ میں خوش نہیں ہوں کہ ارم کو کووڈ لگ گیا, لیکن کم سے کم یہ کہ اب ہم دونوں میں وہ آئسولیشن نہیں رہی. لیکن بچوں کے ساتھ آئسولیشن گھر میں قائم رکھنا بہت مشکل ہے. ظاہر ہے ہم نے ان کے لیے کھانا بنانا ہوتا ہے, اور دوسری بات یہ ہے آج جو ہمارا سب سے چھوٹا بیٹا ہے رافائل, اس کی سالگرہ ہے, وہ آج 12 سال کا ہو رہا ہے, اور انفارچونیٹلی ہم اس طرح نہیں منا سکتے جس طرح ہم عام طور پہ بچوں کی سالگرہ مناتے ہوتے ہیں. باہر جاتے ہیں ریسٹورینٹ پہ کھانا کھاتے ہیں, گھر میں کیکس وغیرہ, تو آج وہ سب کچھ نہیں ہو رہا. ہم نے تھوڑا سا وہ آرڈر کیا ہوا ہے, جی یوسف اور میکل گئے ہوئے ہیں وہ کھانا لینے, تو وہ بس ہم بعد میں بیٹھ کر کھا لیں گے. تو یہ میرے خیال میں ذرا مشکل ہے, اور بچوں کو بھی ذرا مشکل لگ رہا ہے. اس کو تھوڑی سی مایوسی ہے آج, لیکن ہم نے اس کو پرومس کیا ہے کہ جب ہم سب ٹھیک ہو جائیں گے تو ہم پراپر طریقے سے ہم اس کا دن منائیں گے. بالکل. اور دوسری بات تو یہ ہے کہ اب منڈے کو جو ہے بچوں کا دوبارہ ٹیسٹ ہوگا, تو اس کا بھی پھر رزلٹ کا دیکھتے ہیں کوئی چینج آتا ہے کہ نہیں. ہاں یہ ہم بتاتے جائیں, کیونکہ سب سے پہلے تو میرا ٹیسٹ ہوا تھا کیونکہ مجھے سمپٹمس تھے, تو میرا ٹیسٹ پازیٹیو آیا. پھر جو یہاں کی جو لوکل ہیلتھ اتھارٹیز ہیں انہوں نے کہا کہ جو آپ باقی کے گھر والے 5 ہیں آپ بھی اپنے ٹیسٹ کروائیں. تو آپ لوگ کل گئے تھے ٹیسٹ کروانے, اور اس میں آپ نے ایک وہ کوئک ٹیسٹ بھی کیا تھا, اور ایک جو نارمل ٹیسٹ, ایک کوئک ٹیسٹ ہوتا ہے جو فوراً آپ کو وہیں پر رزلٹ مل جاتا ہے, اور جو نارمل ٹیسٹ ہوتا ہے اس کا رزلٹ کچھ گھنٹوں بعد آتا ہے. تو پہلے تو آپ سب کے نیگیٹیو آئے تھے, لیکن بعد میں پھر دوسرے دن ہمیں فون آیا کہ ارم کا جو ٹیسٹ ہے وہ پازیٹیو ہے, اور لیکن بچوں کا ابھی تک نیگیٹیو ہے. لیکن چونکہ ہم ایک ہی گھرانے میں رہ رہے ہیں تو یہ کافی لائکلی ہے کہ ان کو بھی لگ سکتا ہے ابھی کرونا وائرس, تو اس لیے ان کو وہ دوبارہ چیک کریں گے 2 دن بعد. اور یہ اس لیے ضروری ہے کیونکہ انہوں نے اسکولس بھی جانا ہے, اور اس لیے اسکولس کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ان کو وائرس ہے یا نہیں. تو یہ بات کلیئر کرنے کے لیے ان کو دوبارہ ٹیسٹ کرنا پڑے گا. بالکل. اور ہم سے بھی جو ساری انفارمیشن کانٹیکٹ انفارمیشن پوچھی جاتی ہے کہ ہم کن کن لوگوں کے ساتھ ہمارا کانٹیکٹ رہا ہے پچھلے دنوں میں, اور جہاں اب کیونکہ میرے سے انفارمیشن لینی تھی, میں جس دکان میں نے جا کے گھر کا میں نے گروسریز وغیرہ لی, اس کا وہ ایڈریس وغیرہ, جی ان سے پھر وہ ان کو کانٹیکٹ کریں گے. اور جو ہمارے گھر میں ورکرز آتے رہے ہیں کام کرنے, جن کا میرے ساتھ تھوڑا بہت بات چیت ہوتی رہی ہے, ان سب کو بھی وہ کانٹیکٹ کریں گے. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ بندہ اس طرح کی انفارمیشن جو ہے نہ مطلب اس کو پیچھے نہ مطلب چھپائے نہ, اور کہ واقعی تھوڑا سا سوچ سمجھ کے جو بھی آپ کو یاد آتا ہے آپ ضرور وہ انفارمیشن شیئر کریں تاکہ اگلے جو لوگ ہیں وہ بھی اپنا ٹیسٹ کر سکیں. بہت ضروری ہے, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کوئی ایسا انسان ہو جس کے لیے کووڈ-19 خطرناک بھی ہو سکتا ہے, اور ہم تو ہرگز نہیں چاہتے کہ ہماری وجہ سے کسی اور کو اس طرح کی بیماری ہو جائے. اس لیے آنیسٹی اور اوپننیس اس معاملے میں بہت ضروری ہے. کئی لوگ جو ہیں وہ فیل کرتے ہیں کہ وہ چھپاتے ہیں اگر ان کو کووڈ-19 ہو جائے, کرونا وائرس لگ جائے, تو شرم محسوس کرتے ہیں. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ کو اس لیے لگا کہ کیونکہ آپ کمزور ہیں یا آپ نے کوئی غلطی کی ہے. یہ ایسا ہرگز نہیں, یہ غلط ہے. یہ وائرس کسی کو بھی لگ سکتا ہے. ہم نے ہمیشہ بہت احتیاط کی ہے, جیسے کہ ہم اپنے فیملی ممبر سے نہیں ملے, باہر ہم نے سوشلائز نہیں کیا, اور گھر میں بھی اور ویسے بھی جو ماسکس وغیرہ جتنے بھی جو ہائیجین والے کام ہم نے سب کیے ہیں. لیکن اس کے باوجود کرونا وائرس لگ گیا. بات تو دراصل یہ ہے کہ میں ایک ایسے ہاسپٹل میں کام کرتا ہوں جہاں پہ کرونا وائرس کے کافی مریض ہیں, اور ان سے مجھے وائرس لگ گیا ہوگا اور میری وجہ سے باقی کے گھر والوں کو لگا. تو اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے. میرے خیال میں اوپننس اور آنیسٹی بہت ضروری ہے, اور اسی لیے ہم اپنی سٹوری شیئر کر رہے ہیں تاکہ لوگ سمجھ سکیں کہ اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے, کوئی ٹیبو نہیں ہے, کوئی سٹگما نہیں ہے. آپ
اوپننس دکھائیں. اگر آپ کو ہو گیا تو آپ دوسروں کو بتائیں تاکہ وہ بھی اپنے ٹیسٹ کرا سکیں, اور آپ کی اوپننس کسی اور کی زندگی بچا سکتی ہے, تو یہ بہت ضروری ہے. جی. تو ناظرین اسی نوٹ پہ ہم آج کا ویڈیو ختم کرتے ہیں. ارم اب کھانا آنے والا ہے, مجھے بھوک لگی ہوئی ہے. انفارچونیٹلی جو میری بھوک ہے وہ افیکٹ نہیں ہوئی اس بیماری کی وجہ سے. مجھے اتنی بھوک لگتی ہے جتنی پہلے لگتی تھی, اور میں کھانا ٹھیک ٹھاک کھا رہا ہوں. لیکن میرا خیال ہے اس بیماری کے دوران کھانا کھانا بھی چاہیے, جسم میں کیلوریز جانی چاہیے, کیونکہ آپ نے ایک بیماری کے ساتھ لڑنا ہے, تو آپ میں طاقت ہونی چاہیے. لیکن کھانا آ رہا ہے, آپ کو بھوک لگی ہے؟ بہت زیادہ بھوک لگ رہی ہے. تو ہم کھانا کھاتے ہیں. تو اگین بہت بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کا, اور اگین بہت زیادہ شکریہ آپ لوگوں کا جو اپنی دعائیں, اپنا پیار, اپنی محبت ہمیں بھیج رہے ہیں. وی ریئلی ریئلی اپریشیٹ اٹ, سو تھینک یو ویری مچ. ہم ملتے ہیں کسی اور دن. میری طرف سے اور ارم کی طرف سے خدا حافظ.